السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قارون کے واقعے کے متعلق بات کریں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر بلاتے تھے، اور وہ تورات کا بھی بہت اچھا عالم تھا اور بہت خوبصورت انداز میں تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ اس دور میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جب اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو غلام بنا کر سارے مشکل کام انہی سے کروانے شروع کر دیے، تو بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا۔ یہ شخص قارون تھا۔ یہ بنی اسرائیل قوم کے سارے منصوبے جو یہ فرعون کے خلاف بناتے تھے، فرعون کو ان سے آگاہ کر دیتا تھا۔ اس طرح اس نے فرعون کا اعتبار حاصل کر لیا، اور یہ فرعون کے محل میں ایک اونچے عہدے پر قابض ہو گیا، اور اس نے کثیر تعداد میں مال و دولت اکٹھا کر لیا، اور پھر اس نے اس دولت سے سود کا کاروبار شروع کیا، جس کی وجہ سے قارون اس دنیا کا سب سے مالدار شخص بن گیا۔ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے 80 آدمی تعینات تھے۔ ایک بار قارون نے اپنے مال کی 1000ویں حصے کی زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کیا، اور جب اس نے حساب لگایا تو وہ بہت بڑا حصہ نکل رہا تھا۔ پھر لالچ کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور منافق بن گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بے انتہا دولت دے کر اس سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے تھے، تو قارون اور وہ عورت بھی وہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بدکار کی کیا سزا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر وہ شخص شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر قارون نے کہا یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو وہ فوراً مکر گئی، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اس نے مجھے دولت کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانے کو کہا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ زمین تمہارے تابع ہے، اور جو تم اسے حکم دو گے یہ تمہارا حکم مانے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے پکڑو، جس پر قارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا اسے پکڑو، اور وہ کندھوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس دوران وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی اور منتیں طلب کرتا رہا، اور اس نے کہا میں پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی باقی تھا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو تیسری بار حکم دیا کہ پکڑو اسے، جس پر قارون اپنے تمام خزانوں اور محل کے ساتھ زمین میں دھس گیا، جس پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ بہت سخت دل ہے تمہارا، وہ تم سے معافی مانگتا رہا مگر آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت اور جمال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے زمین سے باہر نکال پھینکتا۔ دوستو، قرآن پاک کا یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور مال و دولت پر اترانے اور غرور اور تکبر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو ذات سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے لیے اس سے محروم کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔